بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حاضرین، یہ دور فتنے کا دور ہے۔ اس دور میں جہاں آپ کو بہت ساری جدید سہولیات میسر آئی ہیں، اسی طرح اس دور میں بہت زیادہ فتنوں میں بھی سر اٹھایا ہے۔ سب سے بڑی جو اس دور کی ایک سہولت ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ اگر آپ اسے پازیٹیو طریقے سے استعمال کریں، سوشل میڈیا کے آتے ہی ایسے ایسے فتنوں نے سر اٹھایا کہ تاریخ اسلام میں جن کی مثال نہیں ملتی۔ جہاں اور چیزوں میں ملاوٹ کی گئی، اسی طرح بعینہ دین متین کی تبلیغ اور دین متین کے جو نمائندگان تھے وہ بھی اس دور میں اب آپ کو سوشل میڈیا پر خالص نظر نہیں آئیں گے۔ میرا آج یہ ویڈیو ریکارڈ کروانے کا مقصد، کچھ دن قبل ہمارے ملک پاکستان کے ایک سوشل میڈیا پر بند کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرنے والے، خود کو شاید اس صدی کا مجدد کہلوانے والے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک ویڈیو میری نظروں سے گزری کہ جس پر میں نے دیکھا کہ ان سے کوئی سوال کر رہا تھا۔ مولانا یوسف اصلاحی کی کتاب آسان فقہ میں انہوں نے دیکھا ہے کہ اگر جان بوجھ کر سنت موقدہ کو چھوڑا جائے تو انسان گناہ کا مرتکب ہوگا ہے۔ ان جیسے بندے نے اس طرح کی شڑول ماری ہے، انہوں نے لکھا ہے نا، کوئی ایسا نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں واضح موجود ہے، فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے کہ ہمیں آپ یہ بتائیں کہ عبادات جو ہم کرتے ہیں ان میں سنت جو ہم پڑھتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے اسلام میں یا دین میں۔ تو انجینئر محمد علی مرزا نے مشکات شریف کی ایک روایت پیش کی اور ان کا یہ طرز عمل ہے۔ چونکہ نہ تو وہ خود عربی جانتے ہیں، نہ ہی وہ کسی ماہر استاد سے عربی پڑھے ہوئے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی مدرسے کے یا کسی بھی جگہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے۔ کیونکہ جب انسان اگر کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوگا یا کسی شیخ الحدیث کے سامنے بیٹھ کے وہ تعلیم حاصل کرے گا، وہ حدیث شریف کو پڑھے گا، اس کو اس حدیث میں موجود جو ایک رموز ہوتے ہیں، اس حدیث میں موجود جو پوشیدہ نقطے ہوتے ہیں، وہ استاد بتاتا ہے۔ چونکہ انجینئر صاحب اس چیز سے تو بری ہیں، تو لہٰذا اب جب کوئی ان سے کوئی سوال کرتا ہے تو وہ اس حدیث کے ظاہری معنی بیان کر کے اپنے سننے والے کو مطمئن کر دیتے ہیں۔ کیونکہ سوال کرنے والا وہ کوئی پڑھا لکھا یا دین کی اتنی زیادہ نالج رکھنے والا شخص نہیں ہوتا۔ جب اسے خود معلوم ہی نہیں ہوتا تو وہ انجینئر صاحب کی بات سے فوراً ہی مطمئن ہو جاتا ہے۔ کیونکہ انجینئر صاحب کا مسئلہ یہ ہے، وہ پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ میں جو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ قرآن میں موجود ہے۔ جب وہ دو باتیں کہتے ہیں تو سننے والا وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو اب انجینئر صاحب روایت بیان فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی میرے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے خبر دیجئے اس عمل کی کہ جو عمل میں کروں تو اللہ رب ذوالجلال مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ تو حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو عبادت کر اللہ رب ذوالجلال کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، تو نماز پڑھ جو تیرے اوپر فرض ہے، تو روزے رکھ رمضان کے، تو زکوٰۃ دے جو تیرے اوپر فرض ہے۔ اور یہ جب میرے حضور نے فرمایا تو اس صحابی نے کہا کہ اس ذات کی قسم
کہ جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس پر کسی چیز کی زیادتی نہیں کروں گا۔ جب وہ یہ بات کہہ کر چلا گیا تو حضور نے فرمایا اگر کسی نے مفہوم روایت یہ ہے کہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لے۔ انجینئر صاحب اب اس بندے کو مطمئن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے عشاء کی اتنی پڑھنی ہے، فجر کی اتنی پڑھنی ہے، ظہر کی اتنی پڑھنی ہے، پہلی بھی 4 سنتیں پڑھنی ہیں، بعد میں بھی پڑھنی ہے، پھر یہ کرنا ہے۔ تو لہذا ثابت یہ ہوا کہ جو فرض نماز ادا کرے گا، جو زکوٰۃ دے گا، جو رمضان کے روزے رکھے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ احباب گرامی، اب میں جن چیزوں کو بیان کرنے جا رہا ہوں، میں جن چیزوں کی طرف اپنی عوام کی، اپنے ان لوگوں کی کہ جو چند سیدھی سیدھی باتوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، جو یہ نہیں سمجھتے کہ آب زمزم کا اسٹیکر لگا کر انہیں بوتل میں شراب اور زہر ڈال کے دیا جا رہا ہوتا ہے، وہ ان باتوں میں آ جاتے ہیں، وہ غور نہیں کرتے۔ انہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس حدیث میں کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو یہ فرمایا ہے کہ تم نے جہاد کرنا ہے؟ کیا میرے حضور نے اسے یہ فرمایا ہے جو باقی عبادات ہیں، جو احکامات ہیں، کیا ان کے بارے میں فرمایا ہے؟ اگر نہیں فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سوال کرنے والے کو جہاد کا نہیں فرمایا، کیونکہ اس وقت تک شاید جہاد کا حکم نہیں آیا تھا۔ حضور نے اسے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے فطرانہ بھی ادا کرنا ہے، اسے یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے قربانی بھی کرنی ہے، اسے عیدین کا بھی نہیں کہا کہ تم نے عیدین بھی پڑھنی ہے، اسے روزہ جو نظر کا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی نہیں ارشاد فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے وطر کے بارے میں بھی نہیں ارشاد فرمایا۔ اب جن چیزوں کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو ارشاد نہیں فرمایا، کیا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اگر اہمیت ہے تو لہذا سوچئے، جو بندہ ظاہراً آپ کو ایک حدیث پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے گمراہی کی طرف دھکیل رہا ہے، اس کے پیچھے نہ چلیے۔ یہ دین اتنا سہل نہیں کہ جتنا آپ نے سمجھ لیا ہے کہ بظاہر جس نے ایک اسٹوڈیو بنا لیا، جس کے پاس چند بندے آ کر بیٹھ گئے، سوال و جواب کی نشست شروع ہو گئی، تو آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ غیر مسلموں مستشرقین کی سالہا کی محنت ہے اس کے پیچھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے میدان سجائے، لیکن وہ شکست کھا گئے۔ انہوں نے ہزاروں حربے استعمال کیے لیکن وہ شکست کھا گئے۔ بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ مسلمانوں کو شکست دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے دل سے ان کی جو دین پر پختگی یعنی پختہ یقین ہے اس میں خلل ڈالی جائے۔ احباب گرامی القدر، کیسے خلل ڈالی جائے؟ طرح طرح کے اعتراضات بے وجہ جن کی کوئی صورت ہی نہیں بنتی، انہیں بنایا جائے، پھر ان اعتراضات کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالے جائیں۔ یہ عمل تھا مستشرقین کا، جن پر انہوں نے انویسٹ کیا، آج انہیں ثمرہ مل رہا ہے۔ میں نے اور آپ نے، ہم نے مل کر ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ مقابلہ ہم کیسے کریں گے کہ ہم دین کی بات لیں گے تو کسی اچھے مستند عالم دین سے لیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ میں سنی نہ میں وہابی، میں علمی کتابی۔ وہ علمی بھی نہیں ہے، وہ کتابی بھی نہیں ہے، وہ مستشرقین اور الہادیوں کی ایک لابی ہے کہ جس کا مقابلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔